ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانوں پر گواہ رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہیں. اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے مگر اس لیے تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کے پیچھے چلتا ہے اور کون ان میں سے اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں. اور یقیناً یہ قبلہ بڑی بھاری چیز تھی مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری نماز کو ضائع کرے. یقیناً اللہ انسانوں پر شفقت والے نہایت رحم والے ہیں. یقیناً آپ کے چہرے کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں، پھر ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند فرماتے ہیں. اس لیے آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اور جہاں بھی تم ہو تو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو وہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس جن کو کتاب دی گئی تمام معجزات بھی، تب بھی وہ آپ کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کا اتباع کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے ایک دوسرے کے قبلے کا اتباع کرنے والا ہے. اور اگر آپ ان کے خواہشات کے پیچھے چلے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو یقیناً آپ قصورواروں میں سے ہو جاؤ گے. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایک جماعت حق چھپاتی ہے اس حال میں کہ وہ جانتی بھی ہے. یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ منہ کرنے والا ہے، اس لیے تم خیر کے کاموں میں سبقت کرو. تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا لے آئے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں. اور جہاں سے بھی تم نکلو تو مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لو، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور تم جہاں بھی ہو تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ ان لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں. تو آپ ان سے نہ ڈریں بلکہ مجھ سے ڈریں، اور اس لیے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے جو تم پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیتیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں سکھاتے ہیں وہ جو تم جانتے نہیں تھے. اس لیے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور تم میری ناشکری مت کرو. اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو اور صبر اور نماز کے ذریعے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اور تم ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کے رستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردے مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں. اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے. اور آپ بشارت سنا دیجیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے مملوک ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور خصوصی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے دین کی یادگاروں میں سے ہیں. پھر جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. اور جو کسی بھلائی کو خوشی سے کرے تو یقیناً اللہ قدرداں جاننے والے ہیں. یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں ان واضح آیات کو اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا اس کے بعد کہ ہم نے اس کو صاف صاف بیان کیا کتاب میں انسانوں کے لیے، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور صاف صاف بیان کیا ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. اور تمہارا معبود یکتا معبود ہے، اس کے سوا
کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں، ان چیزوں کو لے کر جو انسانوں کو نفع دیتی ہے، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اور ہر قسم کے جانور اس میں پھیلا دیے، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں اور اس بادل میں جو معلق ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بناتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں۔ اور کاش کہ یہ ظالم سوچتے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جب برات کریں گے وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا ان سے جنہوں نے اتباع کیا، اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان سے اسباب منقطع ہو جائیں گے، اور وہ لوگ کہیں گے جو متبع تھے کہ اگر ہمارے لیے زمین میں دوبارہ لوٹ کر جانا ہو تو ہم ان سے برات کریں گے جیسا کہ انہوں نے ہم سے برات کی۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ان پر حسرت بنا کر دکھائیں گے، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اے انسانو، تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کو، اور تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو صرف تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کا کہ تم اللہ پر کہو وہ جو تم جانتے نہیں ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کے پیچھے چلو جس کو اللہ نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہیں رکھتے تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ اور کافروں کا حال اس شخص کے حال کی طرح ہے جو آواز دیتا ہے ایسی چیز کو جو سن نہیں سکتی سوائے بلانے اور پکارنے کے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پھر وہ عقل بھی نہیں رکھتے۔ اے ایمان والو، تم کھاؤ ان عمدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور تم اللہ کے شکر گزار رہو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے تو تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے اس حال میں کہ وہ لذت کو طلب کرنے والا نہ ہو اور جان بچانے کی مقدار سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں اس کتاب کو جو اللہ نے اتاری اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا نہیں بھر رہے ہیں، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا، پھر وہ آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور یقیناً جو لوگ کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں البتہ وہ دور کی مخالفت یعنی لمبے جھگڑے میں ہیں۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ پھیر لو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، لیکن نیک وہ شخص ہے جو ایمان رکھے اللہ پر اور آخری دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور انبیاء پر، اور مال دے، مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور جو صبر کرنے والے ہیں سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا مقتولین کے بارے میں کہ آزاد قتل کیا جائے آزاد کے بدلے، اور غلام قتل کیا جائے غلام کے بدلے، اور عورت قتل کی جائے عورت کے بدلے۔ پھر جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے معافی ہو جائے تو معقول طریقے پر مطالبہ کرنا ہے اور اس کی طرف بھلائی کے ساتھ ادا کر دینا ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے، لیکن اس کے بعد جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تمہارے لیے اے عقل والو قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرو۔ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آ جائے، اگر اس نے مال چھوڑا ہو تو فرض کیا گیا وصیت کرنا والدین اور رشتہ داروں کے لیے معقول طریقے پر، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ پھر اس کو جو بدل دے گا اس کو سننے کے بعد تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے۔ یقیناً اللہ سننے والے علم والے ہیں۔ پھر جو وصیت کرنے والے کی طرف سے خوف کرے ایک طرف مائل ہونے کا یا گناہ کا، پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بنو۔
چند گنے چنے دنوں کے روزے فرض کیے گئے. پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد کو پورا کرنا ہے. اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا فدیہ دینا ہے، یعنی یہ حکم منسوخ ہے. پھر جو خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی صاف صاف آیات اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی صاف صاف آیتیں ہیں. پھر تم میں سے جو یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد کو پورا کرنا ہے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے. اور اس لیے تاکہ تم تعداد کو پورا کرو، اور تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اور جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے متعلق تو میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اس لیے انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو قبول کریں اور مجھے پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ پائیں. تمہارے لیے اپنی بیویوں سے جماع کرنا روزوں کی رات میں حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اللہ جانتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، اس لیے اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا. اس لیے اب تم ان سے مباشرت کرو اور تم طلب کرو وہ اولاد جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے یعنی صبح صادق الگ نظر آ جائے. پھر رات تک روزوں کو پورا کرو، اور تم ان سے جمع مت کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو. یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی بنیں. اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور تم ان کو حکام کے پاس مت لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ گناہ کے ذریعے کھا جاؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو. یہ لوگ آپ سے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے چاند انسانوں کے لیے اوقات معلوم کرنے اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے، لیکن نیک وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اور اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں، اور تم زیادتی مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. اور ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اور فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اور ان سے قتال مت کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال نہ کریں. پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تو ان کو قتل کر دو، اسی طرح کافروں کی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں. اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی نہیں ہے. یہ حرمت والا مہینہ اس حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور دوسری محترم چیزوں کا بھی بدلہ ہے. پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر زیادتی کرو اسی جیسی جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور خود اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو ہدیہ میسر ہو وہ دو، اور اپنے سروں کو مت منڈاؤ یہاں تک کہ ہدی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے. پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزوں سے یا صدقے سے یا جانور ذبح کر کے فدیہ دینا ہے. پھر جب تم مامون ہو جاؤ تو پھر جو شخص حج کے ساتھ عمرے کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو جو ہدی میسر ہو وہ دے. پھر جو شخص ہدی نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں حج میں، اور 7 روزے رکھنے ہیں جب تم واپس لوٹو یعنی جب تم فارغ ہو جاؤ. یہ پورے 10 دن ہیں اس شخص کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس موجود نہ ہوں. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. حج کے مہینے معلوم ہیں. پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو پھر نہ جماع پر ابھرنے والی گفتگو اور نہ گناہ کی بات کرنی ہے اور نہ حج میں جھگڑنا ہے. اور جو بلائی تم کرو تو اللہ اسے جانتے ہیں. اور توشہ تیار کر لو.
پھر بے شک بہترین توشہ تقویٰ ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل طلب کرو۔ پھر جب عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں یاد کرو، اور اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً تم اس سے پہلے البتہ گمراہوں میں سے تھے۔ پھر تم لوٹو جہاں سے سب لوگ واپس لوٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، اپنے یاد کرنے کی طرح اپنے باپ دادا کو یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا ہی میں دے دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کیے کا حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اور اللہ کو چند گنے چنے دنوں میں یاد کرو، پھر جو 2 دن میں جلدی مکہ واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو اس کے بعد بھی رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کا کلام آپ کو اچھا لگتا ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ واپس لوٹتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے، اور وہ کھیتی اور جانوروں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ کو فساد پسند نہیں۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اسے بڑائی گناہ پر ابھارتی ہے، پھر اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان دے دیتے ہیں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح آیتیں آ چکی تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ منتظر نہیں ہے مگر اس بات کے کہ ان کے پاس اللہ آ جائے بادلوں کے سایہ بانوں میں، اور فرشتے آ جائیں اور معاملہ ختم کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا کی، اور جو اللہ کی نعمت کو بدلے گا اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی مزین کی گئی اور وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، اور جو متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان کے اوپر رہیں گے، اور اللہ بے حساب روزی دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ تمام انسان ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ تاکہ وہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کرے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن معجزات آئے آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے اپنے حکم سے ہدایت دی ایمان والوں کو اس حق کی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر اب تک ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے، جن کو سختی اور تکلیف پہنچی، وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ سنو، یقیناً اللہ کی نصرت قریب ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہونا چاہیے، اور جو بھلائی تم کرو گے تو یقیناً اللہ اسے جانتے ہیں۔ تم پر قتال فرض کیا گیا حالانکہ یہ تمہیں ناپسند ہے، اور شاید کسی چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید کسی چیز سے تم محبت کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتے ہیں اور تم جانتے نہیں ہو۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے متعلق، اس میں قتال کے متعلق۔ آپ فرما دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے رستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور وہ لوگ تم سے برابر قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد بنا دیں اگر وہ اس کی طاقت رکھیں، اور جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا پھر وہ مرے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہے تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں، اور یہ دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے رستے میں، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔
یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب و جوئے کے متعلق، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ زائد کو خرچ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت میں سوچو۔ اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے متعلق، آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ اپنے ساتھ تم ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے مال برباد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے تم نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ ایمان والی باندی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور مشرک مردوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف، اور اللہ اپنی آیتیں انسانوں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق، آپ فرما دیجئے کہ یہ گندی چیز ہے، اس لیے عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو اور ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان عورتوں کے پاس آؤ اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں آؤ جس طریقے سے تم چاہو، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سے ملنے والے ہو، اور آپ ایمان والوں کو بشارت سنا دیجئے، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور پرہیزگاری نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے، اور اللہ سننے والے علم والے ہیں۔ اللہ مواخذہ نہیں کریں گے تمہاری قسموں میں سے لغو قسم پر، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کریں گے اس پر جس کا تمہارے دلوں نے پختہ ارادہ کیا ہو، اور اللہ بخشنے والے علم والے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے 4 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو یقیناً اللہ سننے والے علم والے ہیں۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنی ذات کے بارے میں 3 حیض تک انتظار کریں، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس کو جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا، اگر وہ اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور ان کے شوہر حقدار ہیں ان کے لوٹانے کے اس مدت میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں۔ اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہے اسی جیسا جو ان عورتوں کے ذمہ حق ہے عرف کے مطابق، لیکن مردوں کے لیے ان عورتوں پر 1 درجے زیادہ حق ہے، اور اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ طلاق 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے، اس کے بعد یا تو قاعدے کے مطابق روک لینا ہے یا پھر اچھی طرح چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ کچھ بھی لے لو اس مہر میں سے جو تم نے ان کو دیا ہو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں اس سے کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ عورت فدیہ دے کر صلح کر لے، یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر بیوی کو تیسری طلاق مرد دے دے تو پھر وہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ وہ آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں اگر وہ گمان رکھتے ہوں کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے۔ اور یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنے عدت کی انتہا کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں روک لو عرف کے مطابق یا انہیں چھوڑ دو عرف کے مطابق، اور ان کو مت روکے رکھو ضرر پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے اور اس کتاب اور حکمت کو جو اس نے تم پر اتاری، اس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کی انتہا کو پہنچ جائیں تو ان کو مت روکو اس سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں جب وہ آپس میں راضی ہوں عرف کے مطابق۔ اسی کی نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو
جو تم میں سے اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والا ہے اور زیادہ صاف ستھرا ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال اس کے لیے جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے، اور باپ یعنی شوہر کے ذمے دودھ پلانے والی عورتوں کا کھانا اور کپڑا دینا ہے۔ عرف کے مطابق کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ کسی ماں کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے، اور کسی باپ کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث کے ذمے بھی اسی کے مانند ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی سے اور آپس کے مشورے سے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر چاہو کہ تم دودھ پلاؤ اپنے بچوں کو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تم دو وہ مال جو تم دیتے ہو عرف کے مطابق، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے بارے میں انتظار کریں 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب وہ اپنی عدت کی انتہا کو پہنچ جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ اپنے بارے میں کریں عرف کے مطابق، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جس کو تم اشارے سے بیان کرو عورتوں کی منگنی کے متعلق یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے، لیکن تم ان سے چپکے وعدہ مت کر لو مگر یہ کہ کوئی اچھی بات کہو، اور نکاح کا بندھن مضبوط مت باندھ لو یہاں تک کہ لکھی ہوئی مدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، تو تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والے علم والے ہیں۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی ہو جب تم نے ان کو چھوا نہ ہو اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، اور ان کو ایک جوڑا دو وسعت والے کے ذمے اس کی استطاعت کے بقدر ہے اور تنگ دست کے ذمے اس کی استطاعت کے بقدر ہے۔ یہ جوڑا دینا عرف کے مطابق یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر۔ اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم ان کو چھوؤ، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو، تو اس مہر کا ادا دینا ہے جو تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص یعنی ولی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے۔ اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں احسان کرنا مت بھولو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر نماز پڑھو کھڑے یا سواری پر۔ پھر جب تم مامون ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں علم دیا اس چیز کا جو تم جانتے نہیں تھے۔ اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا ہے خرچ دینے کی 1 سال تک، اس حال میں کہ ان کو مکان سے نکالا نہ جائے۔ پھر اگر وہ خود ہی شوہر کے مکان سے نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو وہ اپنی ذات کے بارے میں کریں عرف میں سے، اور اللہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے عرف کے مطابق، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل مند بن جاؤ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے اس حال میں کہ وہ ہزاروں تھے، وہ نکلے موت کے ڈر سے، پھر اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم سب مر جاؤ، پھر اللہ نے ان سب کو زندہ فرمایا۔ یقیناً اللہ انسانوں پر احسان والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، اور جان لو کہ اللہ سننے والے علم والے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی کرتے ہیں اور وسعت کرتے ہیں، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد جبکہ انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا کر ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں، تو نبی نے فرمایا کہ اگر تم پر قتال فرض کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم قتال نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو مکر گئے مگر ان میں سے تھوڑے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔
اور ان لوگوں سے ان کے نبی نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم پر بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم اس کی بنسبت بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اس کو تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے اس کو تم پر منتخب فرمایا ہے اور اس کے لیے علم اور جسامت میں زیادہ وسعت دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ وسعت والے علم والے ہیں۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ یقیناً اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین کی چیز ہے، اور ان تبرکات کا بقیہ ہے جس کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لاتے ہو۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر چلے تو طالوت نے کہا کہ یقیناً اللہ تمہارا ایک نہر کے ذریعے امتحان لینے والے ہیں، پھر جو اس نہر میں سے پیے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، اور اس کو جو چکھے گا بھی نہیں تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، مگر وہ جو اپنے ہاتھ سے چلو اٹھا لے۔ پھر ان سب نے پیا نہر میں سے، مگر ان میں سے تھوڑے لوگوں نے۔ پھر جب اس نہر کو پار کر لیا طالوت نے اور ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے تو دعا کرنے لگے، اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے، اور تو ہماری نصرت فرما کافر قوم کے خلاف۔ پھر انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت دی، اور انہیں علم دیا ان چیزوں کا جو اللہ نے چاہا۔ اور اگر اللہ کا انسانوں میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے دفع کرنا نہ ہوتا تو زمین خراب ہو جاتی، لیکن اللہ تمام جہان والوں پر فضل والے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور یقیناً آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں۔